السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس سنن الترمذی۔ الحمد للہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد الذي ارسلہ بشیرا ونذیرا وعلى آلہ وصحابہ تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء مما غیرت النار۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ ایسی چیز کھانے پینے سے جس پر آگ کا اثر ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو الوضوء یعنی وضو بنانا واجب ہو جاتا ہے۔ مما، من یہ سببیہ ہے، من اجلی، ما غیرت النار اے من عقل ما غیرت النار۔ یہ عقل کا لفظ یہاں مقدر ہے یا استعمال، جس میں شرب بھی شامل ہے۔ غیرت النار یعنی ما طبخ بالنار، مما مست النار۔ اور نار کے قائم مقام وہ بھی ہے جو ہیٹر وغیرہ سے پکایا جائے۔ الوضوء مما غیرت النار۔ اس سلسلے میں ائمہ اربعہ، جمہور علماء صحابہ کا موقف یہی ہے کہ مما مست النار کے کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک روایت امام احمد بن حنبل کی ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ جو شافعیہ کی طرف منسوب لوگ کرتے ہیں مما غیرت النار سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ امام شافعی کی کتاب الام میں اس کے خلاف تصریح ہے۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینہ۔ ابی عمر ان کا نام محمد بن یحییٰ تھا۔ سفیان بن عیینہ بتا چکے ہیں کہ سفیان ثوری بھی ان کے معاصر تھے، لیکن وہ تھوڑا سابق تھے۔ سفیان ثوری وہ 7ویں طبقے کے ہیں، سفیان بن عیینہ یہ 8ویں طبقے کے تابعی۔ ان محمد بن عمرو ان ابی سلمہ، ان کا نام عبداللہ بن عبد الرحمن تھا۔ عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر دوسی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء، یہ وضوء ثابت واجب مما مست النار اے من اکل ما مست النار۔ اس میں مزید تاکید فرمایا ولو من سور عقت، سور مانا ٹکڑا، عقت پنیر، اگرچہ پنیر کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ کے بننے میں بھی آگ کا دخل ہوتا ہے، کہ آگ پہ رکھتے ہیں پھر اس کو بناتے ہیں پنیر۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ روایت پیش کی
تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ان سے، تو کیا ہم تیل سے بھی، تیل کے سبب بھی وضو بنائیں؟ یعنی گرم تیل اگر استعمال کر لیں تو وضو بنائیں؟ کیا اگر ہم گرم پانی استعمال کر لیں تو وضو بنائیں؟ پھر گرم پانی سے وضو کیسے کریں؟ تو یہ معارضہ قائم کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، بھتیجے جب حدیث کوئی نبی پاک سے سن لو تو اس کے لیے مثل نہ بیان کرو، اس پر عمل کرو۔ مگر حضرت عبداللہ ابن عباس نے حدیث کی مخالفت کا معاملہ نہیں رکھا ہے یہ کہا جائے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کے فہم پر اعتراض کیا ہے کہ الوضو مما مست النار جو حضور نے فرمایا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وضوء شرعی ہے، وہ وضوء شرعی نہیں ہے، وہ وضوء لغوی ہے، یعنی ہاتھ منہ دھل لو یہ۔ اور اس باب میں ام حبیبہ، ام سلمہ، زید بن ثابت انصاری، ابو طلحہ انصاری، ابو ایوب انصاری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں بعض اہل علم، جس میں حضرت ابو ہریرہ وغیرہ، امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ مما غیرت النار مما مست النار من اکل ما مست النار سے وضو واجب ہے، لیکن اکثر اہل علم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ان کی رائے یہ ہے کہ مما غیرت النار کے استعمال سے وضو نہیں ہے۔ اور یہی عقل کا بھی تقاضا ہے۔ چنانچہ امام ترمذی نے دوسرا باب اس سے متصلاً قائم کیا، باب فی ترک الوضو مما غیرت النار، مما غیرت النار مما مست النار کے استعمال سے وضو نہ کرنے کا باب ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں فرمایا گیا یہی آخر الامرین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، تو سمجھا گیا کہ یہ پہلے والا جو معاملہ تھا وضو کا وہ اولاً تھا، پھر وہ منسوخ ہو گیا۔ یہ دوسرا جواب ہوا، ایک تو وضوء شرعی اور لغوی کی تعویل سے، دوسرے یہ منسوخ ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جہاں وضو کا ذکر ہے وہ استحبابی حکم ہے، جہاں نفی ہے وہ وجوب نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینہ حدثنا عبداللہ بن محمد بن عقیل سمع جابرا، حضرت جابر سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ سفیان بن عیینہ نے فرمایا، اور وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا محمد بن منکدر نے، وہ حضرت جابر سے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در دولت سے نکلے، میں بھی ساتھ تھا، تو ایک انصاریہ خاتون کے ہاں تشریف لے گئے، اور وہ شاید حضرت عمرہ بنت حرام انصاریہ تھیں۔ ان کی دعوت پر مصطفیٰ کریم جلوہ افروز ہوئے تھے۔ فذبحت لہ شاطن، اس خاتون نے مصطفیٰ کریم کی ضیافت میں بکری ذبح کی۔ آقا کریم نے بکری ذبح کی، پھر پکایا، پھر اہتمام کیا، نکالا، فاکلہ، یہ پورا جملہ وہاں محذوف ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے اس سے تناول فرمایا، پھر وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِّن رُطَب، قناع معنی طبق، پھر تازہ رطب کھجور کا طبق لائیں، تو حضور نے اس سے تناول فرمایا۔ سمجھے گا کھانے کے بعد کچھ پھل فروٹ فواکہ کھانا مصطفیٰ کریم سے ثابت ہے۔
آج کل ہمارے یہاں کا بھی یہ عرف ہے کہ کھانے کے بعد کچھ پھل فروٹ لیتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ کریم نے ظہر کے لیے وضو فرمایا۔ ایک چوتھا جواب یہ بھی ہے کہ وضو کرنے والا جو ذکر ہے وہ اس کھانے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، وہ حدث کی وجہ سے۔ وصلی، نماز پڑھی، ثم انصرفا، پھر اس انصاریہ خاتون کے یہاں تشریف لے گئے، جلوہ افروز ہوئے نماز پڑھنے کے بعد۔ فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ مِّنْ عُلَالَةِ الشَّاةِ، پھر انہوں نے بکری کے بچے ہوئے گوشت کو پھر پیش کیا۔ سمجھا گیا کہ چند بار کھانا بھی جائز ہے، تھوڑا تھوڑا۔ مصطفیٰ کریم نے پھر تناول فرمایا، پھر نماز عصر پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اس سے بات کلیئر ہو گئی کہ مما مست النار کے استعمال سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس باب میں حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے، لیکن ترمذی فرماتے ہیں ابوبکر صدیق کی روایت جو ہے اس سلسلے میں وہ اسناد کی جہت سے صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے راوی حسام بن مسک ہیں اور ان کی تضعیف کی گئی ہے۔ عن ابن سیرین عن ابن عباس عن ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح یہ ہے کہ یہ روایت یوں ہے حضرت ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کا واسطہ نہیں اس میں ہے۔ ایسے ہی حفاظ حدیث نے روایت کیا ہے، دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ طرق عدیدہ سے، من غیر وجہن، طرق عدیدہ سے یہی روایت ہے، عن ابن سیرین عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عطا بن یسار کی روایت اور اکرمہ کی روایت، محمد بن عمرو بن عطا اور علی بن عبداللہ بن عباس وغیر واحد، اور بہت سے لوگوں نے یہ روایت کیا، عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت میں ابو بکر صدیق کا ذکر نہیں ہے اور یہی اصح۔ اس باب میں ابو ہریرہ، ابن مسعود، ابو رافع، ام الحکم، عمرو بن امیہ، ام عامر، سوید بن نعمان، ام سلمہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ اسی پر عمل اکثر اہل علم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا ہے، جیسے سفیان ثوری ہیں، عبداللہ ابن مبارک ہیں، محمد بن ادریس شافعی ہیں، احمد بن حنبل ہیں، اسحاق بن راہوی ہیں۔ ان تمام حضرات کی رائے یہ ہے کہ مما مست النار کے استعمال سے کھانے سے وضو نہیں ہے، اور یہی آخر الامرین میں رسول اللہ، بھی اوپر حدیث گزری بھی، تو آخری معاملہ یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم نے وضو نہیں فرمایا۔ تو لہذا کہتے ہیں کأنہ ھذا الحدیث ناسخ۔ یہ کأنہ اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ نسخ نہ ہو، جہاں وضو کا ذکر ہے وہ وضو لغوی ہو، اور جہاں ترک وضو کا ذکر ہے وہ وضو شرعی ہو۔ اس لیے نسخ کا معاملہ ہے، تو اسی لیے کہا کأنہ، گویا کہ یہ حدیث ناسخ حدیث اول کے لیے۔ حدیث اول کون؟ وہ حدیث جو وضو میں مست النار ہے۔ اور باب الوضو من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے سے، یہ مما مست النار کا معاملہ نہیں ہے، صرف اونٹ کی وجہ سے، کہ اونٹ کے گوشت میں بو ہوتی ہے، چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کے کھانے کے بعد وضو کا ذکر۔ اب وضو سے مراد وضو لغوی ہے کہ ہاتھ منہ ذرا قاعدے سے دھو لینا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ہاتھ منہ دھونے کو بھی وضو فرمایا گیا۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ محمد بن خازم عن الأعمش سليمان أعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا
کہ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے من لحوم الابل اے من اجل اکل لحوم الابل وضو ہے، فرمایا توضؤ منہ، وضو کرو، کر لو. تفصیل گزری، یعنی ہاتھ منہ دھل لو، یا استحبابی حکم ہے. اور پھر پوچھا گیا وضو من لحوم الغنم، تو فرمایا لا تتوضؤ منہ، کیونکہ بکری کے گوشت میں اتنی دسومت اور چربی اور اتنی چکناہٹ اور اتنا بو نہیں ہوتی. تو بو اور چکناہٹ کی وجہ سے معاملہ ہے تو وضوء لغوی ہی اقرب الی الفہم ہے. امام طحاوی شرح معانی الآثار میں فرماتے ہیں کہ عقل کا اور نظر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب بکری کے گوشت سے وضو نہیں ہے کھانے سے، تو اونٹ کے کھانے سے بھی وضو شرعی نہ ہو، کیونکہ دونوں کا اونٹ بکری دونوں کا گوشت حلال، دونوں کا دودھ حلال، تو پھر حکم میں فرق کیوں ہو گیا؟ اس باب میں حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے اور اسید بن حضیر سے. ترمذی فرماتے ہیں حجاج بن ارطات نے اس حدیث کی روایت عبداللہ بن عبداللہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن اسید بن حضیر یوں روایت کیا ہے، لیکن صحیح وہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی حدیث وہ جو برا بن عازب سے ہے وہی صحیح ہے، اور یہی قول احمد و اسحاق کا ہے. اور صحت کی وجہ بھی بتایا ہے کہ کیونکہ برا کی جو حدیث ہے وہ متصل ہے، اسید بن حضیر کی حدیث وہ منقطع ہے، کیونکہ ابو لیلہ کی ملاقات اسید بن حضیر سے نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ جو اعمش راوی اس میں ہیں سلیمان اعمش، یہ زیادہ اوثق ہیں، زیادہ احفظ ہیں حجاج بن ارطاس سے، تو یہ ہے وجہ. وروى عبید الضبی عن عبداللہ بن عبداللہ الرازی عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن ذی العزہ، کہا گیا کہ ذی العزہ یہ حضرت برہ بن عازب کا لقب ہے، یہ بھی ایک قول ہے. روى حماد بن سلمہ هذا الحدیث عن حجاج بن ارطات فاخطأ فیہ، تو اس میں ان سے خطا ہوئی، دو خطا ہوئی، دونوں خطا کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے قال عن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن ابیہ، عن ابیہ کہا، عن اسید بن حضیر. والصحیح یہ ہے کہ عن عبداللہ بن عبداللہ الرازی عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن البرہ بن عازب. تو ایک خطا تو عن ابیہ لا کر کے، اور دوسری خطا اسید بن حضیر ہونا چاہیے وہ برہ بن عازب. حضرت اسحاق بن راہوی کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں سب سے صحیح سند وہ دو حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت برہ بن عازب کی روایت جو بھی ذکر ہوئی، اور دوسری حدیث حضرت جابر بن سمرہ کی جو امام مسلم نے اپنی صحیح میں تخریج کیا. تو سند کے اعتبار سے جس کو قوت اور صحت حاصل ہو اس کو ترجیح ہوتی ہے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.